بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی منگنی کی انگوٹھی، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ 10 سال کا تھا جب باپ مر گیا۔ گھر میں دانے تھے جن کی بدولت بچے کو شہزادہ بنایا گیا۔ اس کی ہر سیدھی ضد پوری کی گئی، جس سے وہ اور ضدی ہو گیا۔ 10 سال تک وہ بگڑ چکا تھا۔ باپ مر گیا تو ماں نے بچے کی خاطر دوسری شادی نہ کی، زندگی بچے کے لیے وقف کر دی۔ زمین بہت تھی، 13-14 سال کی عمر تک بچہ آوارہ ہو چکا تھا۔ دودھ، مکھن اور گھی نے اسے 14 سال کی عمر میں 24 سال کا جوان بنا دیا۔ شہر قریب تھا جہاں وہ پیسہ ضائع کرنے لگا۔ جوان ہوا تو خوبرو، دلیر اور مرنے مارنے کے لیے سدا تیار نکلا۔ کوئی اس کے منہ نہیں لگتا تھا۔ اس نے چند مہینوں سے ماں کو یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اس کے لیے فاطی کا رشتہ مانگے۔ ماں اس لڑکی کو گھر نہیں لانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اسے بد چلن سمجھتی تھی۔ میرے اس سوال کے جواب میں کہ فاطی کی بد چلنی کس طرح کی تھی اور کس کے ساتھ تھی، اس نے کہا وہ بہت ہی منہ پھٹ، چلبلی اور بے حیا لڑکی تھی۔ مقتول کے متعلق اس نے کہا کہ لوگ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ لڑکی کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے۔ ماں کی رائے یہ تھی کہ اس بدمعاش لڑکی نے اس کے بیٹے کو بھی اپنے جال میں پھانس لیا تھا۔ وہ بیٹے کی یہ ضد پوری کرنے کے بجائے خودکشی کے لیے تیار تھی، مگر بیٹا کہتا تھا کہ اس لڑکی کا رشتہ کوئی اور لے گیا تو میں گھر سے چلا جاؤں گا یا خودکشی کر لوں گا۔ ماں اپنے بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو گئی۔ اسے بہت سمجھایا، یہ بھی کہا کہ فاطی کا سوتیلا باپ بہت ہی بدنام آدمی ہے، مگر بیٹے کی ضد کے آگے مامتا جھک گئی۔ اس نے فاطی کی ماں سے رشتے کی بات کی تو وہ فوراً مان گئی، لیکن یہ بھی کہا کہ اس کے خاوند سے وہ خود بات کرے۔ ماں نے فاطی کے سوتیلے باپ سے بات کی تو اس نے بھی ہاں کر دی۔ اس سے عبدو کی ماں کو یہ افسوس ہوا کہ فاطی کے ماں باپ نے خدا کا شکر ادا کیا ہے کہ کسی نے فاطی کا رشتہ مانگا ہے۔ ماں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ گاؤں کا کوئی گھر اس لڑکی کا رشتہ لینے پر آمادہ نہیں تھا۔ رشتہ طے ہو گیا، پھر منگنی ہوئی۔ ماں نے بیٹے کے ساتھ جا کر پہلے منگنی کی انگوٹھی خریدی جو اس نے لڑکی کو پہنائی تھی۔ یہاں میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، عبدو نے مجھے بتایا ہے کہ انگوٹھی ذرا کھلی تھی۔ ماں نے اس کی تائید کی اور کہا، لڑکی نے کہا تھا کہ انگوٹھی کھلی ہے، کام کرتے گرنے کا ڈر ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ شادی کے بعد دوسری بنوا دیں گے یا یہ تبدیل کروا لیں گے۔ انگوٹھی اسی وقت بدلوا لیتے۔ میں نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ گر کر گم ہی ہو جائے۔ نہیں، ماں نے کہا، لڑکی ہوشیار ہے، اس نے اتار کر رکھ لی ہوگی، سونا کون گم کرتا ہے۔ اس جواب سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ ماں کو انگوٹھی کے گم ہونے کا علم نہیں، اور اسے یہ بھی علم نہیں کہ اس کا بیٹا فاطی کو دوسری انگوٹھی خرید کر دے چکا ہے۔ میں نے اور بہت سے غیر اہم سے سوال کر کے اسے قتل کی رات بتائی اور پوچھا، اس رات عبدو کہاں گیا تھا؟ تمہیں کچھ بتا کر گیا ہوگا۔ مجھے تو وہ کبھی بھی بتا کر نہیں جاتا، اس نے جواب دیا۔ اس رات بھی مجھے بتائے بغیر نکل گیا تھا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر پوچھا، تجھے اللہ کی قسم ہے داروغہ بیٹے، حسنین کے قتل کے ساتھ تو اس کا تعلق نہیں ہے؟ میں نے ہنس کر اسے تسلی دی کہ نہیں، عبدو بیچارہ کسی کو کیا قتل کرے گا، میں نے اسے دیکھا ہے، وہ تو بھولا بادشاہ ہے۔ ماں فوراً مان گئی اور اس نے مجھے بہت سی دعائیں دے ڈالیں۔ مجھے معلوم ہے وہ اس رات نکل گیا تھا، میں نے کہا، اور پوچھا کہ وہ برچھی گھر سے لے گیا تھا؟ ہاں جی، ماں نے کہا، اس کی برچھی بڑی خوبصورت ہے، اس کا پھل 3 دھارا ہے۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، جوان آدمی کے ہاتھ میں برچھی اچھی لگتی ہے۔ ابتدا میں تو اس عورت نے مجھے پریشان کیا تھا، لیکن اسے میری زبان کا کمال کہہ لیں یا ماں کے پیار کی انتہا کہ اس پر میرا جادو چل گیا۔ وہ اپنے ہاتھوں بیٹے کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، وہ واپس بہت دیر سے آیا ہوگا؟ بہت دیر سے آیا تھا، ماں نے جواب دیا۔ تم نے اس کے کپڑے دیکھے تھے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، ماں نے کہا، بھیگے ہوئے تھے، کہتا تھا چھپڑ میں گر پڑا تھا۔
صاف ظاہر تھا کہ اس نے خون سے لتھڑے ہوئے کپڑے چھپڑ یا ندی میں دھوئے اور نچوڑ کر پہن لیے تھے۔ میں نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں تفتیش نہیں کر رہا اور مجھے اس کے بیٹے کے ساتھ دلچسپی نہیں ہے، میں نے کہا، اتنی ٹھنڈ میں بیچارہ پانی میں گر پڑا تھا، اسے گرم دودھ پلا دینا تھا۔ مجھے بالکل توقع نہیں تھی کہ یہ عورت مجھے راز کی ایک اور بات بتا دے گی۔ وہ رکا نہیں، ماں نے کہا۔ برچھی اندر رکھ کر اس نے کپڑے بدلے اور پھر باہر نکل گیا تھا۔ پھر کب واپس آیا تھا؟ بہت دیر بعد۔ اس کے بعد ماں نے کام کی کوئی اور بات نہ بتائی۔ مجھے اب یہ معلوم کرنا تھا کہ ٹرنک کہاں سے آیا تھا۔ ٹرنک ریسٹ ہاؤس میں رکھا تھا۔ میں نے اس عورت کو یہ ٹرنک دکھا کر پوچھا، اچھی طرح دیکھو، یہ ٹرنک تمہارے گھر کا تو نہیں؟ میں نے دیکھا کہ پہلے وہ چونکی۔ اسے یاد آ گیا ہوگا کہ حسنین کی لاش ٹرنک سے برآمد ہوئی تھی۔ یہ تو سارے گاؤں کو پتہ چل گیا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا تو اس کے چہرے کا تاثر بدلا ہوا تھا۔ اس نے سرگوشی میں پوچھا، حسنین کی لاش اس ٹرنک سے نکلی تھی؟ تم لاش کو بھول جاؤ نا، میں نے پیار سے کہا، اس ٹرنک کو پہچانو۔ تمہارا لاش کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ نہیں داروغہ بیٹے۔ وہ میرے سامنے دو زانو بیٹھ گئی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، میرا بیٹا حسنین کا قاتل نہیں، وہ تو عبدو کا دوست تھا۔ لڑکے بالے اکٹھے کھیلتے تھے۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے سنبھالنے کی بہت کوشش کی مگر وہ بے قابو ہو چکی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میں اس سے بھید لے رہا ہوں۔ میں جان گیا کہ یہ ٹرنک اسی کے گھر سے گیا ہے، ورنہ اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ میرے ذہن میں ایک بات آ گئی۔ میں نے کہا، اس ٹرنک میں لاش عبدو نے نہیں ڈالی تھی، تمہارے گھر سے یہ ٹرنک چوری ہوا ہے۔ قاتل نے اس میں لاش ڈالنے کے لیے تمہارے گھر سے اٹھوایا ہے۔ میں نے قاتل کو پکڑ لیا ہے، تم گھبراؤ نہیں۔ میں کیوں نہ گھبراؤں؟ اس نے ہاتھ ملتے ہوئے اور روتے ہوئے کہا، یہ ٹرنک تو عبدو خود لے کر گیا تھا۔ مختصر یہ کہ گھنٹے بھر کی چخ چخ کے بعد یہ راز کھلا کہ عبدو جب بھیگے ہوئے کپڑے اتار کر اور برچھی رکھ کر پھر باہر نکلا تھا تو وہ یہ ٹرنک اٹھا کر لے گیا تھا۔ ٹرنک پرانا تھا، ایک کوٹھڑی میں پڑا تھا۔ اسی دن کی بات ہے کہ عبدو نے ماں سے کہا تھا کہ وہ یہ ٹرنک مرمت کرا کے اسے روغن کرائے گا۔ ماں یہ سمجھتی رہی کہ وہ ٹرنک کسی کو مرمت کے لیے دینے گیا ہے، لیکن ماں نے یہ نہ سوچا کہ اتنی رات گئے گاؤں میں ٹرنک کون مرمت کرے گا۔ عبدو بے شک ایک خونخوار قبیلے کا فرد تھا جس میں کوئی قتل کوئی بڑی واردات نہیں سمجھی جاتی تھی، لیکن وہ عادی قاتل نہیں تھا۔ انسان کا خون کر کے نیم پاگل ہو جاتا ہے۔ عبدو کے دماغ کی حالت بھی یہی ہو گئی تھی۔ اسی حالت میں اس نے ماں کے سامنے ٹرنک اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ اس کے دماغ نے اتنا سا بھی ساتھ نہ دیا کہ اس کی ماں کے منہ سے بات نکل سکتی ہے، وہ میں نے نکلوا لی۔ ماں کو باہر بھیج کر میں نے فاتی کو بلایا اور اسے کہا، تم اب گھر نہیں جا سکو گی، حوالات میں جاؤ گی۔ اس نے آہستہ سے کہا، کیوں؟ میں نے جواب دیا، کیونکہ تم نے عبدو کے ساتھ مل کر حسنین کو قتل کیا اور اس کی لاش ٹرنک میں بند کی ہے۔ وہ سر سے پاؤں تک اس طرح کانپی جیسے کسی نے اس کے جسم کے ساتھ بجلی کے ننگے تار لگا دیے ہوں۔ ہر ملزم کی طرح اس نے انکار کیا اور کہا، یہ سب بدماشی میری ماں کی ہے، وہ مجھ سے بدلہ لے رہی ہے، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ کیسا بدلہ؟ میں نے پوچھا، تم نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ جھجک گئی۔ میں نے اسے بٹھا لیا اور پیار سے کہا، گھبراؤ نہیں، کوئی قیامت نہیں آ گئی۔ لیکن اس کی گھبراہٹ بڑھتی گئی۔ میں نے ایک بار پھر پوچھا، ماں تم سے کس گناہ کا بدلہ لینا چاہتی ہے؟ وہ مجھ سے جلتی ہے، اس نے جواب دیا۔ ابو مجھ سے پیار کرتے ہیں، ماں کہتی ہے کہ تم انہیں باپ نہیں سمجھتی۔ میں اس کی حوصلہ افزائی کرتا رہا، وہ اپنی صفائی میں بولتی رہی۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کے دماغ پر قبضہ کر لیا۔ سنو لڑکی، میں نے اسے کہا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ اسے تم باپ سمجھتی ہو یا نہیں، یا وہ تمہیں بیٹی سمجھتا ہے یا نہیں، وہ تمہارا اپنا دین ایمان ہے۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری پہلی انگوٹھی میرے پاس ہے۔ باہر دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انگوٹھی انہیں اس جگہ سے ملی تھی جہاں عبدو نے حسنین کو قتل کیا تھا، تم وہاں موجود تھیں۔ اس رات تم نے اپنے کپڑے خود دھوئے تھے، کیوں؟ مجھے کہہ دو میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس نے انکار نہ کیا لیکن اقرار بھی نہ کیا۔ وہ سر جھکا کر سوچ میں پڑ گئی اور میں بھی سوچ میں پڑ گیا۔ میرے سامنے سوال یہ آ رہا تھا کہ لڑکی مقتول کو چاہتی تھی، اس لیے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے اسے قتل کر دیا ہو۔ ہوا یوں کہ عبدو اس کا منگیتر ہے
اس نے لڑکی کو حسنین کے ساتھ دیکھ لیا اور حسنین کو قتل کر دیا۔ لڑکی نے حسنین کو بچانے کی بہت کوشش کی جس میں اس کے کپڑوں پر خون پڑا۔ یہ کپڑے اس نے اس لیے خود ہی دھوئے۔ میں لڑکی پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ مجھے اصل بات معلوم نہیں۔ میں نے اسے کہا زیادہ نہ سوچو فاتی، میں تمہاری مدد کروں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ قتل تم نے نہیں کیا، مقتول کو برچیاں عبدو نے ماری ہیں، تم وہاں صرف موجود تھیں۔ مجھے تمام واقعے کا علم ہے، اگر خود مجھے سنا دو گی تو تمہاری بچت کی صورت پیدا کر دوں گا، ورنہ یوں ہوگا کہ تمام گواہ عدالت میں بیان دیں گے تو عدالت تمہیں چھوڑے گی نہیں۔ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے کہ تمہیں بچانے کے لیے جس گواہ کو چاہوں توڑ دوں۔ بولو، ہر ایک بات مجھے سنا دو، وہ کتنی ہی دلیر اور بے حیا کیوں نہ ہوتی۔ اتنے بڑے جرم کا اقبال کرنا آسان نہیں۔ وہ آخر لڑکی تھی، عورت ذات تھی۔ اس نے بولنے کی کوشش کی تو اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ اقبال جرم سے انکار کر رہی تھی۔ عبدو کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس نے آپ کو کچھ بتایا ہے؟ مجھے اس سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، میں نے کہا۔ جب کوئی انسان کسی انسان کو رات کے وقت چھپ کر قتل کرتا ہے تو آسمان اور ستارے گواہی دیا کرتے ہیں۔ مجھے ستاروں کی گواہی مل گئی ہے۔ میں نے حسنین کو قتل نہیں کیا، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس نے 2-3 ایسی باتیں کہیں جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس پر عبدو کا خوف سوار ہے، یا ابھی اس میں اتنی دلیری باقی ہے کہ پولیس سے اور سزا سے وہ نہیں ڈرتی۔ میں ریسٹ ہاؤس کے صاف ستھرے اور سجے ہوئے کمرے میں بیٹھا تفتیش کر رہا تھا جہاں انگریز آفیسر قیام کیا کرتے تھے۔ اس کمرے کا اثر کچھ اچھا نہیں تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر فاتی کو اس کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ اسے تھانے لے جاؤ اور حوالات میں بند کر دو۔ تب وہ تڑپی اور ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ اسے ہیڈ کانسٹیبل نے گھسیٹ کر باہر نکالا اور اسے گھسیٹ کر ریسٹ ہاؤس سے باہر لے گیا۔ اس کا ستیلا باپ دوڑ کر اندر آیا اور مجھ سے پوچھا، اسے کہاں بھیج رہے ہو؟ میں نے جواب دیا، جہاں وہ عمر کے 14 سال گزارے گی۔ اس کا قتل کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ تم بھی اس کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ تھوڑی سی بحث کے بعد وہ موم ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھ کر بولا، میں آپ کی منہ مانگی خدمت کروں گا، میری عزت بچائیں، میں عزت دار آدمی ہوں۔ اپنے منہ سے کہیے، میں ابھی قدموں میں رکھ دوں گا۔ میں نے اسے باہر نکال دیا۔ وہ دوڑتا ہوا ریسٹ ہاؤس کے احاطے کی طرف باہر نکل گیا۔ میں نے عبدو کو بلایا، اس کے ساتھ اور کوئی بات نہ کی، صرف یہ کہا کہ اقبالی بیان دو گے یا عدالت میں اپنے خلاف گواہوں سے بیانات سنو گے؟ اس نے جواب دیا، میں نے کیا جرم کیا ہے؟ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلایا، اسے کان میں کہا کہ اسے تھانے میں لے جا کر حوالات میں بند کر دو اور اسے زنانہ حوالات کے سامنے سے گزارنا تاکہ یہ دیکھ لے کہ فاتی بھی قید ہو چکی ہے۔ کانسٹیبل اسے لے کر گیا اور میں یہ سوچنے بیٹھ گیا کہ مجھے کس قسم کی شہادت اور کیسے کیسے ثبوت کی ضرورت ہے۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ فاتی اور عبدو اقبالی بیان دیں گے، اگر دے بھی دیتے تو بھی ثبوت کی ضرورت تھی۔ آلہ قتل اور واردات کے وقت کے کپڑے برآمد کرنے تھے۔ میں اسی سوچ میں غرق تھا اور مسلسل کام کرنے سے دماغ سو رہا تھا۔ میں نے ذرا اونگنے کا ارادہ کیا تو کنور دیوان سنگھ آ گیا۔ پہلے تو اس نے مبارکباد دی کہ میں نے اتنی جلدی ملزم پکڑ لیے ہیں۔ آدمی چالاک تھا، مجھے موڈ میں لا کر اس نے فاتی کی وکالت شروع کر دی، پھر اس کے ستیلے باپ کو بہت ہی باعزت انسان ثابت کرنے کی کوشش کی۔ میں اس کا مطلب سمجھ گیا، وہ رشوت لینا اور مجھے حصہ دینا چاہتا تھا۔ اس کی نظر لڑکی پر بھی تھی۔ اس نے بڑے اچھے انداز سے مجھے ایم بی ووڈ کی دوستی کا بھی روپ دیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے تفتیش مکمل کر لینے دو اور یہ بھی یاد رکھو کہ ایم بی ووڈ کے اوپر بھی کوئی افسر ہے اور اس کے اوپر خدا کی ذات بھی ہے۔ اگر اس کا ڈر نہ ہوتا تو میں تمہاری بات مان لیتا۔ کچھ دیر وہ مجھے قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ میں نے اس کی باتوں سے محسوس کیا کہ وہ کیس کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ کیس میں کوئی دخل دینے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر تم نے ملزموں کو پٹی پڑھائی کہ اقبال جرم نہ کریں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میری تفتیش مکمل ہے، مجھے اقبالی بیان کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ ہنسی مذاق کرتا چلا تو گیا، لیکن میں نے یہ خطرہ محسوس کر لیا کہ یہ ہندو گڑبڑ کرے گا۔ یہ علاقہ اس کا تھا، وہ گواہوں کو توڑ سکتا تھا۔ میں رات 2 بجے کے بعد تھانے گیا۔ تینوں ڈوم وہیں بند تھے۔ مجھے دیکھ کر بل بلا اٹھے۔ وہ تو بے گناہ رگڑے جا رہے تھے، ان کی نجات کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے انہیں تسلی دی اور بتا دیا
کہ مجرم پکڑے گئے ہیں، ان سے فارغ ہو کر فاتح کو حوالات سے نکالا اور تفتیش کے کمرے میں لے گیا۔ یہ بہت غلیظ کمرہ تھا۔ میں نے لڑکی سے پوچھا، تم نے کیا سوچا ہے؟ اپنی زبانی ساری کہانی سناؤ گی؟ اس کا دم ٹوٹ چکا تھا۔ تھانے، پولیس، حوالات اور جرم کی دہشت معمولی نہیں ہوتی۔ اتفاقیہ جرم کرنے والے اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ کمزور سی لڑکی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس نے کنور دیوان سنگھ کے متعلق کہا، یہ داروغہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بات نہ بتاؤں۔ آپ کہتے ہیں ساری بات بتا دو۔ میں نے اسے بتایا کہ یہاں کا داروغہ ہندو ہے، وہ تمہیں مسلمان لڑکی جان کر جیل خانے بھجوانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں مسلمان ہوں، مجھے ساری بات بتا دو گی تو فائدے میں رہو گی۔ میں اس کی اس وقت کی ذہنی حالت سمجھتا تھا۔ یہ مجرم کی بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ میں نے رعب اور تشدد کے بجائے پیار اور ہمدردی کا حربہ استعمال کیا، اور جن باتوں کا مجھے علم ہو چکا تھا وہ اشاروں اشاروں میں اسے بتاتا رہا۔ ان اشاروں کا اثر گہرا تھا۔ اسے یہ پتہ چل گیا کہ میں واردات سے پوری طرح واقف ہوں، حالانکہ میں پوری طرح واقف نہیں تھا۔ وہ قتل میں نے نہیں کیا۔ اس کے منہ سے ایسے نکل گیا جیسے وہ خواب میں بڑبڑا رہی ہو۔ کس نے کیا ہے؟ عبدو نے۔ اس نے تمہیں حسنین کے ساتھ دیکھ لیا ہوگا۔ نہیں، اس نے کہا، میں حسنین کو عبدو کے ہاتھوں مروانا چاہتی تھی، اسے میں نے مروایا ہے۔ میں اتنا مضبوط آدمی تھا، مگر یہ سن کر کانپ گیا۔ اس لڑکی نے اس آدمی کو جسے وہ چاہتی تھی اس آدمی سے مروایا جسے وہ پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ میں نے اپنے مخصوص انداز سے اس کے ذہن اور دل سے سزا کا خوف اتار دیا، اور ہمدردانہ باتوں سے اسے آزادی سے ہر بات اگلنے کے لیے دلیر بنا دیا۔ وہ جوں جوں بولتی گئی، اس کے چہرے پر سکون اور اطمینان آتا گیا۔ یہ لڑکی ایک نفسیاتی کیس تھا۔ جن حالات نے اسے نفسیاتی مریض بنایا تھا وہ تفصیل سے سنانا ضروری ہیں۔ اس کی اقبالی کہانی کچھ یوں ہے۔ اس نے اپنے باپ کے گھر میں ہوش سنبھالا تو اس نے محسوس کیا کہ باپ اس کا دشمن ہے۔ کچھ پیار ملا تو صرف ماں سے ملا۔ باپ نے اسے گھر میں قبول ہی نہیں کیا، اس سے بھول کر بھی پیار نہ کیا۔ وہ جب اچھی بری باتیں سمجھنے کے قابل ہو گئی تو اس کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے کہ لڑکی بدقسمتی اور نحوست کی نشانی ہوتی ہے۔ فاتح کی ماں کو اس کا باپ کبھی کبھی اس لیے مار پیٹ ڈالتا تھا کہ اس نے اس کے لیے بیٹا پیدا نہیں کیا۔ لڑکی باپ کے اس ظالمانہ سلوک میں 6-7 سال کی ہو گئی تو اس کا بھائی پیدا ہوا۔ باپ بچے کے ساتھ پیار کرنے لگا، لیکن بچے کی ماں کے ساتھ اور بچی کے ساتھ اس کا رویہ وہی رہا۔ بچی جب باپ کو دیکھتی تھی تو اس کے پاس تو بہت سارا پیار ہے، لیکن وہ صرف بچے کو دے رہا ہے تو اس کے دل پر چوٹیں پڑتی تھیں۔ بچی کا ذہن ایک اور وجہ سے بھی خراب ہوا۔ وہ باہر نکلتی اور کھیلتی تھی تو کوئی نہ کوئی عورت یا مرد یہ کہتا ہوا گزر جاتا تھا کہ کتنی پیاری بچی ہے۔ کبھی کبھی کوئی اس کے سر پر ہاتھ بھی پھیر جاتا تھا۔ گھر میں اس کے لیے پھٹکار تھی اور باہر پیار۔ وہ اور سیانی ہوئی تو اسے سہیلیوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ وہ بہت پیاری ہے اور خوبصورت ہے۔ علم نفسیات کو سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ جس بچے کے ذہن پر 2 متضاد اثرات پڑتے رہے ہیں اس کی نفسیاتی حالت کیا ہوتی ہے۔ انسان کا ذہن پیار مانگتا ہے، خواہ وہ کہیں سے بھی ملے۔ جس بچے کے لیے پھٹکار اور دھتکار ہوں وہ پیار کا اور زیادہ پیاسا ہو جاتا ہے۔ فاتح بھی باہر پیار ڈھونڈنے لگی۔ اس کا باپ جاہل تھا جو اپنی بیٹی کے ساتھ نفرت کر کے یہ ثابت کر رہا تھا کہ وہ غیرت مند ہے، مگر یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ اس کی بیٹی پیار کی تلاش میں کہاں کہاں ماری ماری پھر رہی ہے، اور یہ پیاس اسے کتنا بے غیرت بنا دے گی۔ یہ میرا ذاتی مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ جن گھرانوں اور برادریوں میں لڑکیوں کو منحوس اور بےغیرتی کی نشانی سمجھا جاتا ہے ان کی لڑکیاں چال چلن کے لحاظ سے اچھی نہیں ہوتیں، اور جن گھروں میں لڑکیوں کو لڑکوں کے برابر سمجھا جاتا ہے اور انہیں پیار کا پورا حصہ دیا جاتا ہے وہ اپنے گھر کی عزت پر مٹتی ہیں۔ فاتح نے میرے کریدنے پر بتایا کہ 12-13 سال کی عمر میں اس نے لڑکوں کے ساتھ پیار کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ میری رائے یہ ہے کہ اس نے بدکاری کو ہی پیار سمجھ لیا تھا۔ اس عمر میں اس کا باپ مر گیا جس کا فاتح کو کوئی افسوس نہیں ہوا، اس کے بجائے خوشی ہوئی کہ اسے آزادی مل گئی۔ 2-2.5 سال بعد اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ اسی کے لگ بھگ اس کا دوستانہ حسنین یعنی مقتول سے ہو گیا تھا۔ ستیلا باپ امیر اور شراب خور تھا۔ اس نے فاتح کو بہت پیار دیا۔
اتنا پیار کہ اس نے سگے باپ کی نفرت کے زخم ٹھیک کر دیے، مگر یہ پیار ایک بدکار اور بغیرت آدمی کا دھوکہ نکلا۔ فاطی جوان ہو چکی تھی، وہ ستیلے باپ کی نیت بھانپ گئی، لیکن اسے باپ ہی سمجھتی رہی۔ اس باپ نے اسے ریشمی کپڑے اور زیورات سے اندھا کرنا شروع کر دیا۔ آخر ایک رات لڑکی کو شربت میں شراب پلائی اور پھر ان میں باپ بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ باہر حسنین کے ساتھ اس کا تعلق بھی اسی قسم کا تھا۔ گھر میں پاکیزگی ختم اور باہر بھی ختم۔ اس کی ماں نے اپنے خاوند کو روکنے کی کوشش کی تو خاوند نے اس کی پٹائی شروع کر دی۔ بیٹی سے کچھ کہا تو بیٹی نے اس کی بے عزتی کر دی۔ جہاں تک دل کا تعلق تھا، فاطی کو حسنین اچھا لگتا تھا، وہ اس کا ہم عمر تھا، یہ بڑی ہی شدید محبت تھی، مگر جسمانی۔ میرے بے شمار سوالوں کے جواب میں اس نے جو انکشافات کیے، ان سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ لڑکی حیوان بن چکی تھی۔ کھلا پیسہ اور جوانی کے جذبات اس پر غالب آ چکے تھے۔ یہ بڑی ہی خطرناک کیفیت ہوتی ہے۔ میں نے حیوانیت کے بہت سے مجرم دیکھے ہیں۔ اگر آپ کو ان کی وارداتیں سناؤں تو آپ تسلیم ہی نہیں کریں گے کہ کوئی انسان جسے خدا نے اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا ہے اتنا درندہ بھی ہو سکتا ہے۔ فاطی اس حد میں داخل ہو گئی تھی، لیکن اس نے پیار اور تسکین کا ذریعہ حسنین کو بنایا، اور کچھ ستیلے باپ کو کسی اور کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس سے الٹی سیدھی بات کرے۔ اس کی دلیری مشہور ہو گئی تھی اور منہ پھٹ ایسی کہ مرد اسے دیکھ کر راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ صرف عبدو تھا جس نے اسے دوستی کے لیے کہا۔ یہ نوجوان اپنے رنگ کا دلیر تھا، خوب رو بھی تھا، گاؤں میں اس کا روب بھی تھا اور اس کے گھر میں دانے اور پیسے بھی تھے۔ فاطی نے اسے دھتکار کر دھمکی دی تو عبدو نے بھی دھمکی دی۔ یہ قصہ حسنین کے قتل سے 4-5 مہینے پہلے کا ہے۔ عبدو نے یہ دھمکی بھی دی کہ وہ حسنین کو قتل کر کے اس کی لاش غائب کر دے گا۔ فاطی نے حسنین کو بتایا۔ حسنین نے عبدو کو چیلنج کیا۔ 2 بار ان کی لڑائی بھی ہوئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ فاطی نے عبدو کو قبول نہ کیا۔ عبدو اور حسنین کی دشمنی پکی ہو گئی۔ وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ حسنین کی شادی چچا کی بیٹی کے ساتھ طے ہوئی تو فاطی نے اسے شادی سے روکا۔ حسنین نے اسے بتایا کہ اس نے اپنی ماں سے بات کی تھی، لیکن وہ نہیں مانی۔ باپ بھی نہیں مانتا کیونکہ چچا کی لڑکی کو باہر نہیں دیا جا سکتا۔ فاطی نے اسے کہا کہ چلو کہیں بھاگ چلیں۔ حسنین نے اسے کہا کہ بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ ان پڑھ دیہاتی اپنے گاؤں اور برادری میں ہی رہ سکتے ہیں، مگر فاطی کی عقل پر حیوانیت سوار تھی۔ میں جب سوچتی تھی کہ حسنین کسی اور لڑکی کا ہو جائے گا تو میرا چہرہ سخت گرم ہو جاتا تھا۔ فاطی نے ان الفاظ میں اپنے اس وقت کے جذبات بیان کیے۔ میری کھوپڑی میں کیڑے چلنے لگتے تھے اور میں پکا ارادہ کر لیتی تھی کہ اس لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی جو حسنین کو اپنا خاوند کہے گی۔ اس سے ذرا پہلے عبدو کی ماں نے فاطی کا رشتہ مانگ لیا جو اسے دے دیا گیا۔ فاطی نے عبدو کو صاف کہہ دیا کہ وہ نکاح میں انکار کر دے گی، اور اگر نکاح ہو گیا تو وہ ایسی حرکتیں کرے گی کہ وہ اسے طلاق دے دے گا یا قتل کر کے پھانسی چڑھ جائے گا، اور اگر اس نے طلاق نہ دی تو اسے ساری عمر چین نہیں لینے دے گی۔ اس نے عبدو کو یہاں تک کہا کہ وہ اسے زہر دے کر مار ڈالے گی۔ ان دھمکیوں سے عبدو کی مردانگی جواب دے گئی۔ کسی مرد کی یہ بے عزتی اسے خودکشی پر آمادہ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے کہ نکاح کے وقت لڑکی اسے قبول کرنے سے انکار کر دے۔ عبدو نے اس کی منت سماجت کی مگر فاطی نہ مانی۔ اتنے میں حسنین کی شادی طے ہو گئی۔ فاطی کی اس نے یہ بات نہ مانی کہ کہیں بھاگ چلیں۔ حسنین کی شادی سے 2-3 روز پہلے فاطی اس سے ملی اور رو رو کر اسے منوانے کی کوشش کی کہ کہیں بھاگ چلیں۔ فاطی نے اس کی گردن دونوں ہاتھوں میں پکڑ لی جو حسنین نے بڑی مشکل سے چھڑائی۔ حسنین کو غصہ آ گیا، ان میں جھگڑا ہوا۔ حسنین نے غصے میں اسے کہا کہ تم بے عزت لڑکی ہو، تمہاری خاطر میں اپنے چچا کی شریف بیٹی کو کیوں چھوڑ دوں؟ تم تو اس کی بھی بیوی ہو جسے لوگ تمہارا باپ سمجھتے ہیں۔ فاطی یہ چوٹ برداشت نہ کر سکی۔ وہ عبدو سے ملی تو عبدو نے حسب معمول اس کی منت کی کہ وہ اسے قبول کر لے۔ فاطی پاگل ہو چکی تھی۔ اس نے عبدو سے کہا کہ وہ اس شرط پر اسے قبول کرے گی کہ وہ حسنین کو قتل کر کے لاش اس طرح غائب کر دے کہ وہ پکڑا نہ جائے۔ فاطی نے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ ساری عمر اس کی غلام رہے گی۔ عبدو کے دل میں پہلے ہی حسنین کے خلاف عداوت بھری ہوئی تھی۔ فاطی کی محبت، دیہات کی جہالت اور قبیلے میں خون خرابے کی روایات نے عبدو کو فوراً تیار کر لیا،
اور حسنین کو قتل کرنے کی ایسی ترکیب سوچنے لگا جس میں وہ پکڑا نہ جا سکے۔ حسنین کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد ایک بار فاتی نے حسنین کو اس جگہ آنے کو کہا جہاں ان کی ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں۔ حسنین آ گیا۔ ان کی ملاقات کی جگہ یہی تھی جہاں حسنین قتل ہوا۔ حسنین نے اسے کہا کہ اب وہ اسے نہیں ملا کرے گا۔ عبدو اسے کسی بھی وقت قتل کر سکتا تھا لیکن پکڑے جانے کے ڈر سے نہ کر سکا۔ 2 مہینے گزر گئے۔ اس دوران حسنین اور فاتی کی ایک اور ملاقات ہوئی۔ آخر عبدو کو یہ ترکیب پسند آئی کہ فاتی حسنین کو اسی جگہ بلائے۔ عبدو اسے قتل کرے گا اور لاش ٹرنک میں بند کر کے رات کی گاڑی میں رکھائے گا۔ فاتی کے بیان کے مطابق وہ بہت خوش تھا کہ لاش دنیا کے دوسرے سرے تک جا پہنچے گی اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کس کی لاش ہے۔ عبدو نے کہا کہ وہ اسے برچھی سے مارے گا۔ فاتی نے کہا کہ وہ اسے پکڑ لے گی اور عبدو اس کا گلا دبا کر مار ڈالے گا۔ اس طرح خون نہیں نکلے گا۔ مگر عبدو اسے مردوں کی طرح مارنا چاہتا تھا۔ کہتا تھا کہ تم اسے پکڑو اور میں گلا دباؤں، یہ مردوں کا کام نہیں۔ لہٰذا برچھی سے قتل کا منصوبہ طے ہو گیا۔ قتل کے روز فاتی نے حسنین پر نظر رکھی۔ وہ اسے گھر سے نکلتا نظر آیا تو فاتی نے اسے روک کر بتایا کہ آج رات فلاں وقت آ جانا، میں تمہارے پاؤں پکڑ کر معافی مانگوں گی، پھر تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ حسنین دھوکے میں آ گیا۔ فاتی نے عبدو کو بتا دیا۔ عبدو نے اسے بتایا کہ ٹرنک تیار ہے۔ فاتی کا ستیلا باپ شام کے وقت اکثر شہر جایا کرتا تھا۔ فاتی نے اس سے معلوم کر لیا تھا اس شام اسے شہر جانا تھا۔ وہ چلا گیا۔ ماں کے ساتھ تو فاتی کی بول چال پہلے ہی بند تھی۔ ماں جلدی سو گئی۔ فاتی نے ستیلے باپ کی شراب کی بوتل نکالی اور اتنی سی پی کہ جس سے اس کے دل سے دنیا کا غم اور فکر نکل گیا۔ وہ کھیتوں میں گئی۔ پہلے اسے عبدو نظر آیا جو موقع واردات کی طرف جا رہا تھا۔ پھر اسے حسنین دکھائی دیا۔ وہ مقرر جگہ کی طرف چل پڑی۔ گاؤں سے دور جا کر وہ اکٹھے ہوئے۔ حسنین نے اسے کہا آج کی ملاقات آخری سمجھو فاتی، میں بیوی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ فاتی نے جواب دیا قسم لے لو آج آخری ملاقات ہوگی۔ دونوں اس نشیبی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ فاتی اس سے ذرا ہٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی پہلی برچھی حسنین کی پیٹھ میں اتر گئی۔ وہ اٹھ کر پیچھے کو مڑا تو عبدو نے اس کے پیٹ پر برچھی کے 3 وار کیے۔ میرا خیال ہے کہ جو وار دل میں لگا اس نے اسے فوراً ختم کر دیا۔ وہ گر پڑا۔ فاتی نے عبدو سے پوچھا کہ ٹرنک کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ ٹرنک گھر ہے۔ وہ اس لیے ساتھ نہیں لایا تھا کہ ہو سکتا ہے حسنین نہ آئے، اور اس صورت میں ٹرنک لانا اور واپس لے جانا ٹھیک نہیں تھا۔ بہرحال یہ جرم حماقت اور جذبات کے زور پر کیا جا رہا تھا۔ پیشہ ور مجرموں کی طرح کوئی سکیم نہیں بنائی گئی تھی۔ عبدو ٹرنک لینے کے لیے چلا تو فاتی سے کہا کہ وہ قریب کہیں چھپی رہے تاکہ کوئی ادھر سے گزرتے وقت لاش دیکھ لے تو پتہ چل جائے کہ وہ کون تھا۔ لڑکی کی دلیری دیکھیے کہ رات کے وقت گاؤں سے دور اکیلی لاش کے پاس بیٹھی رہی۔ ہلکی ہلکی چاندنی تھی۔ عبدو کے کرتے پر خون کے چھینٹے تھے۔ برچھی لمبی تھی اس لیے برچھی پر چھینٹے زیادہ نہ پڑے۔ قریب 1 چھپڑ تھا۔ عبدو نے کرتا اتار کر اس میں دھویا، نچوڑ کر پہنا اور گھر کو دوڑ پڑا۔ فاتی وہاں چھپی رہی۔ عبدو ٹرنک لے کر آ گیا۔ دونوں نے لاش کو دوہرا کیا اور ٹرنک میں ڈالا۔ ٹانگیں دبا کر ڈھکنا بند کر دیا۔ یہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ عبدو اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ فاتی نے کنڈی لگائی۔ عبدو تالا بھی لایا تھا جو ٹرنک کو لگا دیا گیا۔ فاتی نے چابی چھپڑ میں پھینک دی۔ دونوں نے ٹرنک اٹھایا۔ عبدو نے سر پر رکھ لیا اور وہ ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ فاصلہ 1 میل کے لگ بھگ تھا۔ یہ قصبے کا ریلوے اسٹیشن تھا۔ فاتی نے گھر آ کر دیکھا کہ اس کے کپڑوں پر لاش ٹرنک میں رکھتے کہیں کہیں خون لگ گیا تھا۔ اس نے کپڑے بدلے جو اس نے صبح سویرے دھو لیے۔ کپڑے بدلتے وقت اس نے دیکھا کہ انگلی میں انگوٹھی نہیں ہے۔ اس نے ادھر ادھر ڈھونڈی، کہیں بھی نہ ملی۔ شک پکا ہو گیا کہ جائے واردات پر لاش ٹرنک میں رکھتے گر پڑی ہوگی۔ دوسرے دن اس نے عبدو کو دیکھا تو وہ خوش ہوئی کہ وہ پکڑا نہیں گیا۔ اس نے اسے بتایا کہ لاش دنیا کے دوسرے سرے پر پہنچ گئی ہے۔ فاتی نے اسے بتایا کہ انگوٹھی شاید وہاں اتر کر گر پڑی ہے۔ عبدو اسی وقت وہاں گیا، اسے انگوٹھی نہ ملی۔ وہ 2 آدمی غالباً پہلے ہی انگوٹھی اٹھا کر لے گئے تھے۔ عبدو اسی سنار کے پاس گیا جس سے انگوٹھی خریدی تھی۔ وہ دوسری انگوٹھی لے آیا۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ پہلی انگوٹھی گم ہو گئی ہے۔
فاتی کا بیان ختم ہونے تک صبح ہو گئی تھی۔ اسے حوالات میں بند کر کے عبدو کو تفتیش کے کمرے میں بلایا۔ اس نے اقبالی بیان دینے میں پس و پیش کی۔ میں نے اسے فاتی کے دیے ہوئے بیان کے بڑے ہی نازک حصے سنائے اور کہا کہ یہ لڑکی عدالت میں تمہارے خلاف بیان دے گی، پھر تمہارے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہے گی۔ اس نے بھی مجھے بتا دیا کہ کنور دیوان سنگھ نے اسے کہا تھا کہ اقبال جرم نہ کرنا۔ میں نے جس طرح فاتی کے دماغ پر قبضہ کر لیا تھا اسی طرح عبدو کو بھی رام کر لیا۔ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، 1 گھنٹے کے اندر اندر اس نے اقبال جرم کر لیا۔